میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جامعات کے دورہ حدیث کے طلبہ اور درجہ تخصص میں پڑھنے والے، آپ اپنے جامعات اور مدرسے کے تعلیمی نظام کے بالکل آخری تکمیلی مراحل میں ہیں۔ دورہ حدیث شریف سب سے آخری درجہ ہے۔ اس کے بعد درس نظامی کا جو کورس مرتب اور منظم کیا گیا تھا اور پڑھانے کے لیے رائج ہے ہمارے یہاں، یہ سب سے آخری درجہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ بعض مدارس میں تخصص کا درجہ شروع کیا جاتا ہے، فنون یا فقہ کا، اسی طرح ہمارے یہاں بھی ہے۔ آپ میں سے بعض طلبہ تخصص کے بھی یہاں موجود ہوں گے۔ بہرحال دورہ حدیث کے طلبہ ہیں یا آگے تخصص والے، ہمارے یہاں رائج دینی تعلیمی نظام جو جامعات اور مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، اس کا آخری مرحلہ اور بالکل آخری مراحل میں، تکمیلی مراحل میں آپ لوگ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اس نظام کو خیر باد کر دینا ہے، اور پھر مزید کسی جامعہ میں ہمارے یہاں پڑھنے کا کوئی کورس وغیرہ ایسا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ آپ کی علمی اور عملی اور دینی خدمت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ کس مرحلے میں ہیں اور آگے جا کے آپ نے کیا کرنا ہے۔ پڑھا کیسا ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور اب آپ میں کتنی اہلیت پیدا ہوئی ہے، آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے، وہ بھی آپ سے بہتر کوئی اور دوسرا شخص نہیں جانتا۔ اب آگے کرنا کیا ہے اور اس کے لیے ہونا کیا چاہیے، کرنے والے کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے میں علمی اور عملی ترقی کے اسباب، اس موضوع کے حوالے سے کچھ گوش گزار کروں گا۔ یاد رکھیے، بیان چاہے 5-10 منٹ کا ہو، 15-20 منٹ کا ہو، پھر تھوڑا بڑا طویل بیان آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 1.5 گھنٹے، 2 گھنٹے کا ہو، اتنی ساری باتیں صرف سن کر کبھی بھی یاد نہیں رہتی، سن کر کبھی بھی یاد نہیں رہتی، صرف سننے سے سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اگر فقط سننا سمجھ میں آنے کی دلیل ہوتا تو مدرسے میں آنے کی کیا ضرورت تھی، 8 سال پڑھنے کی کیا ضرورت تھی۔ ساری کتابیں مارکیٹ میں چھپی ہوئی ملتی ہیں، دیکھ دیکھ کر پڑھتے رہتے۔ سننے کا تعلق تو اس سے بھی نچلا ہے نا، کہ ایک کان سے آپ کی آواز آ رہی ہے اور بس تحلیل ہوتی جا رہی ہے۔ تو جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے وہ دیکھ رہے ہیں، جب چاہے نکال کے بار بار دیکھیں، اس طرح بھی علم نہیں آتا، پڑھنے کی ضرورت رہتی ہے باقاعدہ۔ تو فقط سننے سے علم کیسے آ سکتا ہے، اور مفید باتیں اپنی علمی ترقی کے لیے اور عملی ترقی کے لیے جب بھی کی جائیں گی، جو بھی کرے گا، جہاں بھی لکھی ہوں گی، جو بھی سنائے گا، جہاں بھی آپ پڑھیں گے، وہ فقط نہ پڑھنے سے سمجھ آئیں گی نہ سننے سے آئیں گی۔ سمجھنا چیزیں دیگر است، سمجھنے کے لیے آپ کو غور کرنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ سوچیں گے کب؟ جب آپ کو وہ بات یاد رہے گی، کہی کیا گئی تھی، لکھی کیا گئی تھی۔ تو بات یاد رکھنے کے لیے تحریر سے زیادہ اچھا اور مفید طریقہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس بات کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے اور اس کو اپنے نفس کا پابند بنانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور اسے سمجھنا ہے، تو وہ باتیں آپ کو یاد رہیں۔ ساری باتیں یاد نہیں رہیں گی، لکھی ہوں گی، تو جب بھی آپ ڈائری نکالیں گے، کبھی پڑھیں گے،
سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد کبھی آپ کو موقع ملے گا بیان کرنے کا، یا کسی نجی طور پر ملنے جلنے والے طلبہ آتے رہتے ہیں، تو اس وقت آپ نکالیں گے تو آپ کی وہ ساری یادداشت، وہ سارا حافظہ کام کرے گا، اور وہ پرانی لکھی گئی باتیں اور جو اس وقت اس کا مفہوم بیان کیا گیا تھا، بہت کچھ باتیں آپ کی ذہن نشین ہو جائیں گی اور وہ یاد آئیں گی، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو تمام افراد کوشش کریں لکھیں۔ دیکھیں، معلم آپ نے بننا ہے، درس نظامی آپ نے کیا اس نیت سے کہ میں نے خود عمل کرنا ہے اور دوسروں کو علم سکھانا ہے۔ درس نظامی پڑھنے سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ خود عمل کرنا اور دوسروں کو علم سکھانا، ورنہ درس نظامی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر خود ہی عمل کرنا تھا تو درس نظامی شرط تو نہیں ہے اپنے عمل کے لیے، فائدہ ضرور ہوتا ہے، ترقی ضرور ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے غیر عالم میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے، جتنا عالم جانتا ہے اور جو معلومات کا ذخیرہ اس کے پاس ہوتا ہے، جتنا فائدہ اسے ہوتا ہے، اور وہ جتنا عمل کر سکتا ہے ایک عام ان پڑھ جاہل عوام میں سے، وہ اتنا عمل کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس علم ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن درس نظامی سے مقصود ضرور یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود بھی باعمل بننا ہے اور دوسروں کو علم دین سکھانا ہے، دوسروں کو علم دین سکھانا ہے۔ تو باعمل سکھانے کے لیے باعمل ہونا ضروری۔ آپ اب درس نظامی کے بعد تعلیم دین کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں گے، یاد رکھ لیجئے، درس نظامی کرنے کے بعد آپ تعلیم دین کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں گے، چاہے وہ تدریس ہو، چاہے وہ علمیہ یا اس طرح کے ادارے میں تحقیق ہو، یا تصنیف ہو، یا تخصص کرنے اور اس کے بعد دارالفتہ میں آ کے مشق کرنا، کار افتاء ہو یا تقریر ہو، الغرض آپ جس بھی علمی تعلیمی شعبے میں خدمت انجام دیں گے تو گویا آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ معلم کی۔ آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ معلم۔ اور ابھی کیا ہے؟ متعلم۔ یاد رکھیے، معلم بھی متعلم ہوتا ہے۔ درس نظامی پڑھ کر ختم کر دیا، تخصص پڑھ کے ختم کر دیا، اس کے بعد بھی ایسا نہیں کہ اب آپ متعلم ہی رہے معلم ہوگا، اس کے بعد بھی آپ متعلم رہیں گے۔ ہر معلم متعلم ہوتا ہے۔ ہر معلم جو سکھاتا ہے اس سے پہلے وہ سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تعلیم جو ہے بغیر تعلم کے نہیں ہوتی، یہ لکھ لیں، تعلیم بغیر تعلم کے نہیں ہوتی۔ آپ کا ابھی کام کیا ہے؟ صرف فقط تعلم۔ تعلیم بغیر تعلم کے نہیں ہوتی، اتنی باتیں پتہ ہیں۔ قرآن پاک کی تعلیم کے بارے میں تو حدیث شریف کے الفاظ بھی آپ کو یاد ہوں گے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو سیکھے پھر سکھائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سکھانے کے لیے سیکھنا ضروری، پڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری۔ جو ان پڑھ ہے وہ پڑھا نہیں سکتا، جو بے پڑھا ہے وہ پڑھا نہیں سکتا، جو سیکھا ہوا نہیں ہے وہ سکھا نہیں سکتا۔ اب دو چیزیں اور یاد کر لیں کہ تعلیم اور تعلم، اس کا مفہوم تو ذہنوں میں آتا ہے، پڑھتے رہتے ہیں کتابیں، درس میں اساتذہ وہ بار بار غور کرتے ہیں، تو اتنا مفہوم تو ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تعلم کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی، تعلم کے بغیر تعلیم نہیں۔ ڈھنگ سے پڑھیں گے، جو پڑھا ہوا ہے پھر وہ کیا کریں گے؟ پڑھائیں گے۔ تعلم کے بعد کیا مرحلہ ہوگا؟ تعلیم کا، جو اب آپ کا آنے والا ہے۔ لیکن دو باتیں ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا، اس کو ہمیشہ پلے سے باندھ لیں کہ تعلم کسے کہتے ہیں اور تعلیم کسے کہتے ہیں۔ جو ہم سمجھتے ہیں کیا وہ تعلم ہے، اور جو ہم اب کرنے جا رہے ہیں اور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یار یہ مدرس ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں مبلغ ہے، مقرر ہے، کیا سارے واقعی معلم ہوتے ہیں؟ اسی طرح ہر پڑھنے والا کیا واقعی متعلم ہوتا ہے؟ اور ہر پڑھانے والا کیا واقعی معلم ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اذہان میں یہ بات تو راسخ ہے کہ ہر پڑھنے والا کیا ہے؟ متعلم، اور ہر پڑھانے والا کیا ہے؟ معلم۔ پڑھانے والے کو اب آپ عمومی معنی میں مراد لے لیں، پڑھانے سے مراد تدریس کرنا، درس میں بیٹھنا، یا اپنے جامعات میں کوئی درجہ پڑھانا، کسی فن کی کتاب کو پڑھانا، خالی یہی نہیں ہے پڑھانا۔ کتاب لکھنے والا وہ بھی تعلیم دے رہا ہے، فتویٰ لکھنے والا وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ تعلیم دے رہا ہے، معلم ہے۔ اسی طرح تدریس کرنے والا وہ بھی معلم ہے، تحقیق کرنے والا وہ بھی معلم ہے، تقریر کرنے والا، تبلیغ کرنے والا وہ بھی معلم ہے۔ تو اتنی بات تو ہے کہ متعلم کون ہے؟ پڑھنے والا،
اور معلم کون ہے؟ پڑھانے والا. ابھی آپ کیا ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، پڑھائی ختم ہوگی، آپ کیا ہو جائیں گے؟ پڑھانا شروع کر دیں گے. معلم کا کوئی بھی شعبہ ہو، تعلیم دین کا کوئی بھی شعبہ ہو، آپ معلم بننے کے لیے کیا ہیں؟ بالکل تیار. معلم بننے کے لیے کیا ہیں؟ تیار. تو دیکھیے دو باتیں ہیں، یاد کر لیں کہ متعلم کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے وہ درست نہیں. متعلم کون ہے؟ متفاہم. یہ باتیں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی. درس میں آپ نے ماشاءاللہ کیا تفاہم، تعلم، باب تفاعل. تو تعلم کیا تھا؟ سیکھنا. سیکھنے میں جو اس کی شرط اعظم ہے کہ کوئی چیز آپ کس وقت تک نہیں سیکھ سکتے، چاہے بیٹھے ہوں آپ 8 سال، کیا آپ نے 10 سال، 12 سال، 15 سال گزار دیے ہوں اور آپ اپنے آپ کو متعلم سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو روح تعلم ہے وہ آپ کے اندر نہیں، آپ متعلم نہیں. آپ نے تعلم کچھ کیا ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ تفاہم. تعلم کی گویا روح کیا ہے؟ تفاہم. تعلم کی روح کیا ہے؟ تفاہم. اب آپ سمجھ لیجئے کہ جتنا آپ نے سمجھا ہے، جتنا آپ نے سمجھا ہے اتنا آپ نے سیکھا ہے، اتنا آپ نے پڑھا ہے. مثلا معلومات کا ذخیرہ بہت اکٹھا کر لیا، کتابیں آپ کی ایک ایک فن کی 2 2 3 3 کتابیں تو ہمارے درس میں پڑھائی جاتی ہیں. صرف سے شروع کریں، نحو کو لیں، منطق کو لیں، اصول فقہ کو لیں، فقہ کو لیں، عقائد کو لیں، اصول حدیث کو لیں، ہر سبجیکٹ کی آپ کے پاس حدیث شریف کو لیں، تفسیر کو لیں، ہر سبجیکٹ کی 2 کتابیں، 3 کتابیں، 4 کتابیں، 2 کتابیں، 1 کتابیں، یہ تو پڑھی جا رہی ہیں، لیکن پوری نہ صحیح آپ کے پاس معلومات کا بہت سارا ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے. تو کیا آپ نے جتنا کچھ درس نظامی کے 8 سالوں میں درجات میں بیٹھ کر سنا ہے وہ سب سیکھا بھی ہے؟ سیکھا صرف اتنا ہے جتنا آپ نے سمجھا ہے. تو آپ اپنی تعلیمی حیثیت خود جان لیں کہ آپ نے تعلم کیا 8 سال میں، تخصص کے 1 یا 2 سال ملائیں 10 سال. اس میں کیا کچھ کیسی کتابیں نظر سے نہیں گزری؟ اچھے استادوں کے پاس آپ پڑھتے رہے، کوئی پوری کتاب بھی پڑھی بالاستیاب، کسی کے مخصوص ابواب بھی پڑھے. بہرحال علم و فن کی اصطلاح سے آپ کیا ہوئے؟ واقف. اور ایک ہے ان مسائل کو آپ نے سمجھا، جس مسئلے کو آپ نے درست سمجھا ہے وہ آپ نے کیا کیا ہے؟ سیکھا ہے. اور جسے آپ نے سمجھ لیا ہے وہ آپ سیکھے ہوئے ہیں، وہ آپ پڑھا سکتے ہیں. تو یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ جتنی آپ میں اہلیت ہے، پڑھنے کے بعد آپ نے جو کچھ سمجھا ہے وہی آپ نے سیکھا ہے، وہی آپ سکھائیں گے اور وہی آپ سمجھائیں گے. جو سیکھتا ہے وہی سکھاتا ہے، جو سمجھتا ہے وہی کیا کرتا ہے؟ سمجھاتا ہے. مثلا اب طالب علم ہے، دورہ حدیث کر لیا، کیا دورے کے فوراً بعد آپ دورہ حدیث کی کتابیں پڑھا سکتے ہیں؟ بخاری شریف، مسلم شریف، تخصص فی الفنون میں، فقہ میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کہ ساری کتابیں پڑھنے کی لیاقت پیدا ہو جاتی ہے؟ نہیں. موقوف علیہ پڑھانے کی لیاقت آ جاتی ہے؟ نہیں. شرح عقائد پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں. تفسیر پڑھا سکتے ہیں بیضاوی؟ نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے پڑھا بہت کچھ ہے لیکن سمجھا سب کچھ نہیں ہے. جتنا سمجھا ہوا ہے وہ ہماری کیا ہے؟ اہلیت و لیاقت. تو ایک عام طور پر غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ درس نظامی پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میں بن گیا کیا؟ علامت الدہر. تو یاد رکھیے کہ طالب علم کا بگاڑ یہاں سے شروع ہوتا ہے. طالب علم کا بگاڑ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے. جب اپنے آپ کو کچھ سمجھ لے. اور طالب علم کی ترقی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے. جب وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے. جتنا سمجھا ہوا ہے بس اتنا سمجھے کہ میں نے اتنا سمجھ لیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اپنے نفس کی تعلی نہ چاہے، یہ نہ سمجھے میرا کمال ہے. جس نے یہ سمجھا گویا اس نے اپنے ساتھ خیانت کی، اپنے مقام کو نہیں سمجھا. وہ حقیقی طالب علم بھی نہیں ہے. وہ آگے جا کے عالم کیا بنے گا؟ حقیقی عالم کے لیے یاد رکھیے باعمل ہونا ضروری ہے. حقیقی عالم کے لیے کیا ہے؟ باعمل ہونا ضروری. جو ایسے مقاصد نفس اور دلی اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوگا، اپنے آپ کو سمجھے گا، اپنا کمال سمجھے گا، اہلیت و لیاقت نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہر منصب کا اہل سمجھے گا، تو اس سے بڑا جاہل کون ہے؟ جو اپنے مقام سے آگاہ نہیں، جو اپنے مقام کو نہ سمجھ سکا، اس سے بڑا جاہل کون؟ تو اپنے آپ نفس کی کو ضرب لگانے کے لیے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنے کے لیے، تکبر سے بچنے کے لیے، دین کا نقصان ہماری ذات سے نہ ہو جائے، اس کے لیے، اپنی آخرت کی نجات کے لیے، یہ سب باتیں ضروری ہیں.
اور جو ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، رسماً درس نظامی کا کچھ کورس، فنون کی کتابیں، کچھ معلومات اکٹھی کر لی، وہ اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھنا شروع کرتے ہیں، ہر فن مولا سمجھتے ہیں، ہر کام کے لیے تیار رہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہر طرح کی اہلیت ہمارے اندر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بات دوسری یاد رکھیں کہ درس نظامی میں مختلف فنون کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ساری کتابیں بالاستیعاب نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے 70 کتابیں پڑھی ہیں، اس کے آس پاس بنتی ہیں کل ملا کے 8 سال کی، سب ملا لیں تو اس میں سے شاید آپ کی 5 کتابیں بالاستیعاب ہوئی ہوں۔ ابتدائی صرف کی کتابیں کچھ وہ بالاستیعاب آپ پڑھ لیتے ہیں، نحو کی کتابیں بالاستیعاب پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں، عبارت صحیح ہوگی تو آپ آگے جائیں گے۔ تو صرف اور نحو کی کچھ کتابیں آپ نے بالاستیعاب پڑھی۔ اصول فقہ کی اگر کوئی بہت ہی اچھا مدرسہ ہے جہاں منظم نظام ہے اور اچھا مدرس ہے جو پڑھا چکا ہے، وہ اصول الشاشی پوری پڑھا دیتا ہے، ورنہ وہ بھی نہیں۔ فقہ میں شاید کہیں نور العزا پوری ہو جاتی ہے، ہو بھی جاتی ہے، بال وہ چھوٹی کتابیں آپ نے دیکھا ہے پوری فقہ پر بھی مشتمل نہیں، فقہی ابواب پر بھی مشتمل نہیں، صرف عبادات کا بیان ہے، وہ بھی گویا پوری فقہی تصنیف تو نہیں ہے، ایک کتاب ہے اور فقہ کے ایک مخصوص باب عبادات سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلے جائیں، تفسیر جلالین کے کچھ منتخب پارے 5 یا 10، میں پورا قرآن پاک نہیں، پوری تفسیر نہیں، بیضاوی شریف حصول برکت کے لیے سورہ فاتحہ اور ایک رکوع آپ نے بس بیضاوی کا چلے گا، آپ کا 6 مہینے پورے ہو جائیں گے۔ اصول حدیث بعض جگہ ہے، نخبۃ الفکر پوری پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی کتاب۔ الغرض کوئی بھی کتاب مکمل نہیں ہوتی، دروس البلاغہ تھوڑی سی مکمل ہوتی ہے، بعض اوقات رہ بھی جاتی ہے، مختصر المعانی کچھ ابواب ہے، مطول کچھ ابواب ہے۔ تو بہرحال یہ جتنے بھی علوم و فنون کی جو منتخب کتابیں ہیں، اولاً تو بالاستیعاب پڑھی نہیں، پھر ایک کتاب پڑھنے سے اس فن پر کوئی شخص حاوی اور اس کا ماہر ہوتا نہیں۔ تو اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیا درس نظامی میں پڑھائے جانے والے 13 یا 14 علوم گنتی کرتے جائیں، شاید آپ میں سے بعض کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ ہم نے پڑھے کتنے علوم ہیں، پڑھتے گئے جاتے رہے، پڑھتے گئے جاتے رہے، وہ کتابیں بھی کہاں گئیں، سنبھال کے رکھی ہیں نہیں رکھی، پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے۔ تعداد تو پتہ ہوگی نا آپ کو کہ درس نظامی میں اولا سے لے کے اب تک دورہ حدیث تک آپ نے کتنے فنون پڑھے ہیں، کتنے علوم پڑھے ہیں، علوم کا نام ہی آپ لے دیں صحیح تو 13 یا 14 علوم کی کچھ اصطلاحات جاننے کی حد تک اور کچھ ابواب اور کچھ صفحات کی حد تک کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے، جو جو کتاب تھی اس کے مطابق جیسا استاد نے پڑھایا وہ پڑھا ہے۔ اب حقیقی معنوں میں کما حق اسے سمجھا یا نہیں، اور اس میں ایک ایک فن میں مہارت ہے یا نہیں، اپنے ضمیر سے پوچھ لیجئے، جواب آپ کا نفی میں ہی آئے گا۔ صرف اور نحو کا طالب علم جو پڑھنے والا ہے، جس کی عبارت بہت اچھی ہے، بہت محنت کرتا ہے، صرف و نحو آ جاتی ہے، لیکن یہ تو علوم عالیہ میں سے ہیں۔ علوم شریعہ میں کیا ہے؟ قرآن پاک، تفسیر، حدیث شریف، تشریح حدیث، فقہ، تصوف، 4 ہے نا، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں تفسیر، حدیث شریف، فقہ، تصوف۔ ان 4 میں ہماری جو لیاقت ہونی چاہیے تھی اور جیسی اہلیت ہونی چاہیے تھی، تو ہم کہیں گے نا کہ ہم نے دینی علم سیکھا ہے۔ اس سے پہلے اگر علوم عالیہ ہم نے سارے رٹ لیے، منطق کی کتاب بھی رٹ لی، تب بھی عالم کہلانے کے مستحق نہیں۔ عالم کی تعریف کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ عالم کی تعریف کیا ہے؟ سب جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیں، عالم کی تعریف ہے کہ آپ اس کے اقل درجے کی تعریف کر سکتے ہیں۔ عالم فوق کل ذی علم علیم، اس کے اندر جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اوپر جاتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اقل درجے کا عالم کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک مثال لیجئے، مہر رکھا جاتا ہے شادی میں، زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی حد نہیں ہے نا، جتنا چاہے رکھ لو، لیکن کم سے کم مہر کی ہم نے ایک حد، ہماری فقہ حنفی میں کیا ہے؟ 10 درہم۔ یوں سمجھ لیں آپ کہ عالم کے اقل مرتبے کی تو حد ہے تعریف، عالم کے اقل مرتبے کی حد ہے تعریف، اور اس کے اوپر جو مراتب ہیں وہ پھر ان کے ایک ایک فن کے اعتبار سے اور علماء کے کلام کے اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کون کتنا بڑا عالم ہے۔ وہ میں بھی کچھ اشارہ کروں گا آپ کو۔ اقل درجے کا عالم کون ہے؟ جو اپنے تمام ضروری مسائل جانتا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، آپ نے سنا ہوگا بہرحال۔ اقل درجے کا عالم، کم سے کم درجے کا عالم کون ہے؟ جو اپنے تمام ضروری مسائل جانتا ہو۔
اور نئی ضرورت پڑنے پر کتابوں سے اپنے مسئلے کا حل نکال سکتا ہو. اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہیں. جو اپنے تمام ضروری مسائل جانتا ہو اور نئی ضرورت پڑنے پر، نیا کام آ گیا، پہلے نہیں تھا ضروری، اب ضروری ہو گیا دینی اعتبار سے، تو نئی دینی ضرورت پڑنے پر وہ اپنے مسئلے کا حل کتاب سے نکال سکتا ہو. یہ عالم ہے. اب اسی عالم کی تعریف کے مطابق اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے 13-14 علوم کے اندر تو ہم غوطہ کھاتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سمجھتے رہے اپنے سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق، لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے بعد کیا ہم اس عقل درجے کی تعریف پر پورے اترتے ہیں؟ نہیں. پورے اترتے ہیں؟ نہیں. نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، زکوٰۃ کے مسئلے، حج کے مسئلے، قربانی آپ میں سے واجب ہوگی، قربانی کے مسئلے، طہارت کے مسئلے، آپ ان بنیادی باتوں پہ غور کر لیں کہ درس میں آپ نے کتنے مسائل سمجھے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ سیکھا ہے، جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ آپ کو علم ہے. تو ضروری مسائل کا علم کا مطلب یہ ہے کہ تمام ضروری مسائل آپ نے سمجھ لیے، تمام ضروری مسائل آپ نے سمجھ لیے. سنے تو بہت سارے ہیں، بہاری شریف گھر میں رکھی ہوئی ہے، ساری کتابیں، لیکن کیا مسافر کیا کام آپ کو پتہ ہے؟ مسافر کیسے بنتا ہے؟ سفر شرعی کیا ہوتا ہے؟ رات گزارنا کب ضروری ہوتا ہے؟ نیت سفر کب منقطع ہو جاتی ہے؟ وطن اصلی کیا ہے؟ وطنی اقامت کیا ہے؟ ایک ایک مسئلے کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت سارے ہمارے ضروری مسئلے جن میں ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، بعض اوقات وہ بھی ہمیں نہیں آتے، وہ بھی ہمیں نہیں آتے. وجہ کیا تھی؟ وہ سیکھنے پر، وہ سمجھنے پر ہم نے محنت نہیں کی. پڑھا بہت کچھ ہے، معلومات کا ذخیرہ بہت کچھ ہے، لیکن ضروری علم توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہے اور سیکھا ہے، ایسا اس پر خصوصی توجہ ہم نے کم دی. یہ تو ہے خالی فقہ ظاہری سے متعلق. عقائد، فقہ ظاہر ہے، عقائد کا تعلق اعتقاد سے. تیسرا شعبہ کیا ہے؟ باطنی مسائل، رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا، تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس، وہ تو ایک پورا الگ جدا باب ہے. افسوس یہ کہ درس نظامی میں تصوف کی کتابیں پڑھائی نہیں جاتی، تصوف کی کتابیں پڑھائی نہیں جاتی. لیکن الحمدللہ میں اور آپ دعوت اسلامی کے مدنی پاکیزہ ماحول سے وابستہ ہیں. امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت اور اس ماحول کی برکت ہے، آپ کے مدنی مذاکروں اور آپ کے لٹریچر کی برکت ہے کہ دعوت اسلامی میں آنے والا کچھ نہ کچھ تصوف کی طرف مائل ہوتا ہے. لیکن آپ اور میں کتنے مائل ہوئے؟ جس طرح ایک عام اسلامی بھائی جو درس نظامی نہیں پڑھتا، وہ جیسا پڑھتا ہے ظاہر بات ہے وہ کیسا پڑھتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے. کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی نہیں سمجھ میں آتی، کوئی الٹا سمجھتا ہے. تو اگر وہی حال ہمارا بھی ہے، ہمیں بھی تصوف کی حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا کیا ہے، اس کا فائدہ کتنا ہے، ہمیں پڑھنا کتنا ہے. بھئی کتنی کتابیں پڑھی آپ نے تصوف کی؟ ایک کتاب، 2 کتاب، 3 کتاب، 4 کتاب، کیا کیا فائدے حاصل کیے؟ چلیں پڑھا آپ نے، چلو کم ہوگا مان لیتے ہیں، پوری کتاب نہ پڑھی. بھئی کچھ جو پڑھا ہے مفید ترین تصوف کی کتابوں کا گویا اترے تحقیق نچوڑ، جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار، ہمارے بعمل بننے کا دار و مدار، وہ کیا پڑھا ہے؟ کچھ نہیں. تو یاد رکھیے کہ تصوف ہمارے در سے کیا ہے؟ باہر. تو یہی ہمارے عالم نہ ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی. یہی ہمارے عالم نہ ہونے کے لیے کیا ہے؟ کافی. ضروری مسائل میں فقط ظاہری فقہی مسائل نہیں آتے، باطنی مسائل بھی آتے ہیں. تکبر، حسد، غیبت سے بچنا، چغلی سے بچنا، تزکیہ نفس کرنا، تہذیب اخلاق، جو پورے پورے عنوانات کتابوں میں ہیں، یہ سارے بھی ان میں سے بہت ساری شکیں وہ ہیں جو ہماری ضرورت ہے اور جس کے اندر ہم مبتلا ہیں. نہیں سیکھیں گے، رعایت نہیں کریں گے تو گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے. بہرحال یہ میں نے آپ کو ایک خلاصہ سمجھایا تھا، صرف اس حد تک کہ درس نظامی ختم کرنے کے بعد، جامعات میں رائج کورس مکمل ہونے کے بعد ہمارے کبھی حاشیہ خیال میں بھی یہ نہ آئے کہ ہم عالم ہیں. ایسے ہی ہونا چاہیے نا، کبھی حاشیہ خیال میں بھی نہ آئے کہ ہم کیا ہیں؟ عالم. ہمیشہ تادم حیات آپ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ میں متعلم ہوں. کیا ہوں؟ اس میں عافیت ہے. آپ اپنے آپ کو متعلم سمجھیں گے تو کہہ سکیں گے نا بھائی میں تو طالب علم ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو. اور جس نے آپ کو عالم سمجھ لیا اور وہ آپ کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے، آپ کو نہیں آتا، تو اب آپ کا نفس شرارت کرے گا اور کہے گا جب نہیں آتا چلو اٹکل پچو سے بتا دو. بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ حرام. بغیر تحقیق کے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے. ایک کتاب میں پڑھ لیا، قدوری شریف میں مسئلہ پڑھ لیا، چلو ہو گئی تحقیق. کنز میں پڑھ لیا، ہو گئی تحقیق. کنز کے حاشیے میں پڑھ لیا، ہو گیا تحقیق. ہدایہ میں پڑھ لیا، ہو گئی تحقیق.
کیا تحقیق اس کا نام ہے؟ تحقیق نام ہے، یہ دوبارہ وہی بات لوٹے گی، سمجھنے کا. کیا ہے؟ سمجھنے کا. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد شاہ نقی علی خان علیہ الرحمٰن نے یہی مسئلہ ان الفاظ میں لکھا ہے کہ بغیر سمجھے، کیا؟ بغیر سمجھے مسئلہ بیان کرنا حرام ہے. بغیر سمجھے مسئلہ بیان کرنا حرام. تو میں نے آپ کو بتایا تھا، بات سنی ہوئی باتیں اور ہوتی ہیں، سنی ہوئی بات کا سمجھا ہوا ہونا ضروری نہیں. تو آپ نے کسی استاد سے ایک بات سن لی، کہیں کتاب میں ایک نقطہ پڑھ لیا، کسی جگہ ایسے سرسری طور پر آپ کی بات ذہن میں آ گئی. تو بعض باتیں تو وہ ہیں جو بالکل جس کا حکم ایک عام بچہ بھی جانتا ہے. عالم فاضل ہونا ضروری نہیں. نماز پڑھنی چاہیے، وضو میں 4 فرض ہیں، نماز کی اتنی شرطیں ہیں، اتنے فرائض ہیں، اتنے واجبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، وضو کی اتنی سنتیں ہیں. جو ظاہری احکام ہیں، مشہور و معروف احکام، وہ سن کر سمجھ میں آ جاتے ہیں، تھوڑا سا دھیان دینا پڑتا ہے. لیکن جو دقیق اور دقت طلب مسائل ہوتے ہیں وہ فقط سننے سے کبھی بھی سمجھ نہیں آتے. آپ تک کوئی اطلاع پہنچی کہ فلاں مسئلہ یوں ہے، یہ تحقیق کہاں ہو گئی آپ کی؟ آپ نے ایک بات سنی ہے بس. بھائی کس نے کہی، کن دلائل کی روشنی میں کہی، اس نے تحقیق کہاں کی؟ لکھا ہے تو لکھا ہے، مفصل لکھا ہے، مختصر لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ لکھنے والا کیسا ہے؟ اس کا اپنا مقام کیا ہے؟ معتبر ہے یا غیر معتبر؟ معتمد ہے یا غیر معتمد؟ اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا؟ اس کی کوئی تفتیش نہیں ہے. بس جو ہمارے ذہن میں محقق ہے بس اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں. ہمارے یہاں محقق اعظم کون ہے؟ امام اہل سنت. پلے سے باندھ لیں، ہمارے یہاں محقق اعظم کون ہے؟ امام اہل سنت. سب کے نزدیک ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کا احسان فقط عقائد کی حد تک نہیں کہ انہوں نے ہمارے عقائد کا تحفظ کیا، بدمذہبی سے بچایا. اعلیٰ حضرت کے فقہ میں امام ہونے میں بتائیے کیا کسی ایک شخص کو بھی شک ہے؟ اعلیٰ حضرت فقہ کے امام ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمارے ائمہ کے اپنے مدارج ہیں فقہ کے. سب سے پہلے مجتہد شروع ہوتے ہیں، مجتہد مطلق، پھر وہ مذہب، پھر مسائل، پھر ائمہ تخریج، پھر ائمہ ترجیح، پھر چھٹا مرتبہ آخری آتا ہے مفتی کا. اس کے بعد مفتی نہیں ہوتا جس کی بات پہ اعتبار کرتے ہیں. وہ کون سا ہوتا ہے؟ ائمہ تمییز. کون ہوتا ہے؟ ائمہ تمییز. اب دیکھیں درس نظامی پڑھنے والا طالب علم وہ بھی اپنے آپ کو کیا سمجھے گا؟ مفتی. نام کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں، عالم، علامہ. چلو درس نظامی مکمل کر لیا تو طالب علم تھا. درس نظامی مکمل کرنے کے بعد تو اب تو بس دل چاہتا ہے کسی طرح جلدی سے خود لکھے مفتی یا کوئی لکھ دے، اشتہار چھپے اس میں مفتی آ جائے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ نفس کی شرارتیں نہیں، شیطان کا دھوکہ نہیں، آپ کو جہنم کی طرف دھکیلنے کا ذریعہ نہیں. ابھی دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک درس نظامی کے طالب علم سے، پھر اس کے بعد تکمیل ہوئی. چلیں درجے میں آ گئے، تخصص میں، فنون کے علاوہ فقہ میں ہی آ گئے آپ. چلیں جس کا فتویٰ نویسی سے تعلق ہے، تخصص فی الفقہ. کوئی ہے طالب علم یہاں پر؟ تخصص فی الفقہ کا طالب علم ہے. تو اب فقہ میں آ گئے آپ نے، تو آپ نے 2-3 کتابیں پڑھ لی. در مختار سے چند ابواب، 2 3 4 بس. اجلال اعلام ایک رسالہ اعلیٰ حضرت کا. اور کیا؟ شرح عقود رسم مفتی. یہ زیادہ سے زیادہ سراجی پہلے پڑھی تھی، دوبارہ سراجی آ جاتی ہے. یا ایک آدھ کوئی اور فقہی کتاب ہے، اس کا کوئی مخصوص باب، کتاب الوقف، اجارہ، شرکت، مداربت، 2-4 باب. تو اب یہ بھی فقط کیا ہیں؟ یہ سارا درس نظامی، سارا تخصص، یہ عالم بنانے والا، مفتی بنانے والا کورس نہیں ہے. یاد کر لیں، عالم بنانے والا، مفتی بنانے والا کورس نہیں ہے. عملاً اب حقیقتاً ہے، جو پڑھے گا اور سب کو سمجھے گا وہ واقعی علامت الدہر ہوگا. درس نظامی کی میں کون سی کتابوں کی کمی ہے؟ ایک سے ایک اچھی کتاب، ایک سے ایک عمدہ کتاب منتخب کر کر کے رکھ دی گئی ہے، لیکن سمجھنے والے نہیں، پڑھنے والے نہیں. اگر کوئی واقعی درس نظامی کی کتابوں پر عبور حاصل کر لے، ایک ایک فن کے اندر کامل اور بالغ تحقیق کے بعد اس کو سمجھے، اس کا ماہر بنے، تو ایسے شخص کے عالم فاضل ہونے میں کیا کلام. اسی طرح تخصص کا بھی یہی حال ہے کہ تخصص میں بھی روشناس کرانے کی حد تک، فقہی ضروری بنیادی معلومات دینے کی حد تک تخصص فی الفقہ کا کورس بنا دیا گیا. اس کے بعد بھی کوئی مفتی نہیں بن جاتا. اس کے بعد پھر آپ نے آنا ہوتا ہے کہاں؟ مشق کرنے کے لیے. وہ مشق کب تک چلے گی کچھ پتہ نہیں. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، کچھ پتہ نہیں. اس کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. جب درس نظامی کرنے والا تخصص فی الفقہ پڑھنے والے میں تجربات سے ثابت ہو جائے کہ ایسی لیاقت آ گئی ہے کہ وہ فقہ کی بنیادوں کو سمجھتا ہے، فقہ کے بنیادی اصولوں کو سمجھتا ہے،
رسم افتاء کے قواعد کے مطابق مسئلہ ٹٹولنے اور کھنگالنے اور ڈھونڈنے کی اس میں صلاحیت آ گئی ہے. اور جو صحیح اور ضعیف، قوی اقوا، اس طرح کے اقوال فقہ کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں، راجح مرجو، ان کے درمیان تمییز کرنے کا اس میں کیا پیدا ہو گیا ہے؟ ملکہ. جو صحیح کو غلط سے کیا کر لے؟ امتیاز. جب جا کر کہیں وہ کیا بنے گا؟ سب سے کم درجے کا فقیہ، سب سے کم درجے کا فقیہ. اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک حد تک مفتی سمجھے. باقی تو عالم ہی نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیشہ مفتی ہو یا مفتی اعظم ہو، اسے بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھنا چاہیے، اور اپنے منہ سے تو کبھی کہنا بھی نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ جس میں اتنی اہلیت آ گئی تو دین کی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ جانتا ہے کہ میرے اندر یہ اہلیت ہے، میں گھر میں گوشہ نشین ہو جاؤں گا تو یہ بہت سارے لوگوں کا ضیاء ہو جائے گا، چلیں باہر نکلتے ہیں، اب دین کی خدمت کرتے ہیں صحیح طریقے سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، حسن نیت کے ساتھ، خیر خواہی مسلمین کے جذبے کے تحت، بلا تفریق. اب اگر کوئی فتویٰ نویسی میں قدم رکھتا ہے اور واقعی فتوے کے اصولوں پر پورا اترتا ہے اور ائمہ تمییز جیسی اس کے اندر خصوصیات پیدا ہو گئی، یہ فتویٰ لکھے گا، اس کے فتوے دنیا میں جائیں گے. شہر شہر کے اندر دوسرے دارالفتاؤں کے اندر فقی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی ہیں ہی. ایسا نہیں کہ زمانہ خالی ہو گیا، اور اب تو ویسے نظام بہت تیز ہو گیا ہے، میڈیا کے ذریعے باتیں ایک ملک سے دوسرے ملک چلی جاتی ہیں. کیا دوری رہ گئی ہے؟ میل کے ذریعے ایک آپ نے کتاب یہاں لکھی ہو کل پوری دنیا میں ہوتی ہے، ایک کتاب ایک فتویٰ یہاں لکھے ہو کل انڈیا پہنچا ہوا ہوتا ہے، کہیں بنگلہ دیش پہنچا ہوتا ہے، کہیں امریکہ، کہیں افریقہ، کہیں اور کی سیر کر رہا ہوتا ہے، کہیں عرب امارات میں ہوتا ہے. تو آپ جب لکھیں گے تو گویا آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا جانچنے کے لیے. کیا کر دیا؟ پیش. میں یہ لکھتا ہوں، جانچتے جائیے، میری خطائیں بتاتے جائیے. اب اگر واقعی آپ کا رد ہو جائے اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے میں غلطی پر ہوں، تو مفتی کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ وہ فوراً کیا کرے؟ رجوع. عالم کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ غلطی پر ہونا ظاہر ہو گیا تو کیا کرے؟ رجوع. اور ازالہ کرنا اس کے بس میں تو ازالہ بھی کرنا ضروری. تو بہرحال یہ ایک تفصیل تھی. تو خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے. ہمارے حاشیہ خیال میں بھی کبھی بھی یہ نہ آئے کہ ہم عالم فاضل ہو گئے، اپنے آپ کو کسی مقام کا اہل سمجھیں. ہاں جتنی اہلیت واقعی آپ نے محنت کر کے پیدا کر لی ہے، تدریس کرنا چاہتے ہیں، وہ کتابیں لیں جو آپ پڑھا سکتے ہیں، جو آپ نے پڑھی نہیں ہے. نہیں پڑھی ہوئی تو تدریس سے پہلے سمجھ کے پڑھ لیں گے. یہ بھی نہیں کہ تدریس لے لوں گا، کتاب مل جائے گی، روزانہ ایک سبق 2 لائنیں تیار کر کے چلا جاؤں گا. او بھائی آپ تو بیڑا غرق کر دو گے نظام کا. طالب علموں کا ستیہ ناز، وہ تجربے کی بھیڑ چڑھ جائیں گے. آپ نے خود ایک سبجیکٹ سمجھا نہیں ہے، مکمل طور پہ اس کے مبادیات سے آپ متعارف نہیں ہوئے. ایک کتاب ایسی حرفن مولا بن کر آپ نے کتاب کھولی اور 2 لائنیں رٹ کے چلے گئے، جیسا تیسا رٹا لگایا، وہی سنا کر آ گئے. نہ آپ نے سمجھا نہ آپ سمجھائیں گے. طالب علم جو بیچارے بیٹھے تھے کسی امید پر کہ ہم استاد کے پاس آئیں گے، استاد کو استاد سمجھیں گے، استاد کا ادب و احترام کریں گے، اس سے سیکھیں گے، ان کی نظر میں آپ کا کیا امیج ہوگا؟ ان کی نظر میں آپ کا کیا امیج ہوگا؟ یہ کیسا استاد ہے کہ اس کو یہ 2 لائنیں تو یاد ہیں، پچھلی لائنیں بھی یاد نہیں، اگلی بھی یاد نہیں، بس استاد ہے ہی. تو بھئی ایسا استاد کیا فائدہ، ہم خود ہی استاد بن جائیں گے. تو طالب علم میں بھی اتنی لیاقت تو ہوتی ہے نا کہ ایک آدھ لائن صحیح کرتا رہے. وہ ایک لائن میں کیا ہے، کم سے کم ترجمہ تو کر ہی لے گا، تھوڑا سا مفہوم جو اس کی عقل میں بیٹھتا ہے وہ بھی آ جائے گا. تو آپ نے تدریس کرنی ہے تو اہلیت کے بعد نیت کریں انشاءاللہ ہمیں تدریس کرنی ہے تو پہلے کیا کریں گے؟ اہلیت پیدا کریں گے انشاءاللہ. اہلیت کے بغیر کسی کام میں دخل نہیں دیں گے. دیکھیں، ایک ہے اپنی ذات سے دین کو فائدہ پہنچانا، اپنی ذات سے دین کو فائدہ پہنچانا، اور ایک یہ ہے کہ اپنی ذات سے دین کا نقصان نہ ہو، اپنی ذات سے دین کا نقصان نہ ہو. اب ہم جائیں فائدہ پہنچانے کے لیے اور کر کیا رہے ہیں؟ نقصان. عافیت کس میں ہے؟ اپنی آخرت کا بھلا کس میں ہے؟ کہ اگر پڑھا ہے ٹھیک ہے، ہماری کمزوریاں کوتاہیاں رہ گئی، مشاغل دنیاوی ہوں گے، اپنی سستی قائل ہی تھی، ہم نے نہیں پڑھا صحیح طرح، لیکن اب آگے دین کے نظام کے اندر ہم خلل تو نہ ڈالیں، دین کا نقصان کا باعث تو نہ بنے. اگر یہ بھی کسی کی اچھی سوچ بن جاتی ہے تو اس کو بھی مبارک کہ وہ ایک اچھا قدم اٹھاتا ہے، نہ اہل ہونے کے باوجود دخل نہیں دے رہا بلکہ اہلیت پیدا کرنے کی دوبارہ کوشش شروع کرے گا. اب دوبارہ آپ کی پڑھائی کا آغاز ہے، اب آپ کو مدرسے میں داخلے کی ضرورت نہیں ہے. علماء مدرسین کتابیں آپ کو اپنے اپنے طور پر ذاتی پرائیویٹ سطح پر مسجدوں میں پڑھتے ہی ہیں. اگر آپ فقہ میں کمزور ہیں کسی فقی سے رابطہ کر لیں، اصول فقہ میں کمزور ہیں اصول فقہ پڑھانے والے کسی ماہر استاد کے پاس چلے جائیں. ساری کتابیں ایک جیسی ہیں، آپ نے پڑھی ہے نا،
بھائی اصول الشاشی سے شروع کریں، نور الانوار، چھوٹا حاشیہ کمر الاقمار حسامی، حاشیہ نامی نظامی، آگے برکت کے لیے تھوڑی سی کتاب پڑھی جاتی ہے توضیح، پوری تو نہیں ہوتی، کوئی باب بھی پورے نہیں ہوتے، تعریفات تک پہنچتے ہیں وہ سال یا اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. تو جو پڑھی جاتی ہیں کتابیں وہ کیا ہیں؟ اصول الشاشی، نور الانوار، کمر الاقمار پڑھایا نہیں جاتا، خود پڑھتے ہیں، حسامی وہ متن ہے، اب اس کے تحت دوبارہ وہ نظامی یا نامی پڑھیں، اس میں وہی باتیں جو نور الانوار میں آ گئیں. اکا دکا کوئی نیا فائدہ، چھوٹا موٹا کوئی نیا اضافہ، اس حد تک تو کچھ اضافہ ہوتا ہے، لیکن خلاصہ اصول فقہ کا ساری کتابوں میں ایک جیسا، مثالیں بھی ایک جیسی. تو کوئی ایک کتاب ڈھنگ سے سمجھ کر غور و خوض کر کے اصل مصادر کیا ہیں اصول فقہ کے، کون کون سی کتابیں کہاں سے آغاز ہوئی، ہماری کتابیں وہ کون سی تھی، اصل کون سی کہلاتی ہیں، یہ تو پتہ ہونا چاہیے نا. کہ کسی فن میں مہارت تو ہوگی اس کے جملہ مسائل پر نظر کر کے اور سمجھ کر، پھر کہیں آدمی میں ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت اس کا وہ کیا کرتا ہے، لحاظ. لیکن مہارت پیدا کرنے سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے کہ اس پورے سبجیکٹ کے بارے میں ابتدا سے انتہا تک کی پوری کہانی، اس کی تدوین کیسے ہوئی، ترقی کیسے ہوئی، کن کن ائمہ نے کس کس طرح کام کیا، بنیادی کام کس نے کیا، اس پہ اضافہ کس نے کیا، اس کی تحقیق کس نے کی، تحقیق کے بعد تنقیح کس نے کی، تنقیح کے بعد اختلافی اقوال میں ترجیح کس نے دی، ترجیح کے بعد راجع شدہ منقع مصحح مذہب کیا نکلا. اب دیکھیے مرتبے کتنے ہیں، کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے، ہمیں نہ ابتدا کی پتہ، نہ انتہا کی پتہ، نہ درمیان کا پتہ، بس کتاب کا پتہ ہے کہ نام ہے نور الانوار. تو جو فقط نام جانتا ہے یا دو چار استاد نے جیسا پڑھایا وہ سبق رٹ کے امتحان بھی 33 نمبر لے کے پاس کر لیا، تو وہ کہاں سے اصولی بنے گا، وہ کہاں سے فقیہ بنے گا، وہ کہاں سے منطقی بنے گا. تو آپ تساہل کو چھوڑیں، سستی کاہلی دور کریں. اب آپ ہیں بالکل آخری درجے میں، لیکن اپنے آپ کو سمجھے میرا پہلا درجہ ہے. کیا سمجھیں؟ پہلا درجہ. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی کہ ہمارے بزرگان دین جب بھی دستار بندی کیا کرتے تھے دورہ حدیث کے بعد کیا کہتے تھے کہ اب طالب علم بن گئے ہو یہ دستار بندی کر رہا ہوں. دورہ حدیث کے بعد دستار بندی کرتے ہوئے نصیحتیں ابھی بھی رائج ہیں. ختم بخاری ہوتا ہے، دورہ حدیث کے جلسے ہوتے ہیں، وہاں پر ابھی بھی جو سینہ بسینہ علم چلا آ رہا ہے، اور دستار بندی کرنے والے وہ اکثر تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو دستار بندی ہو رہی ہے یہ عالم بننے کی نہیں، اچھا طالب علم بننے کی. آپ میں اتنی لیاقت پیدا ہو گئی ہے کہ اب آپ غور و خوض کریں گے تو دین کو سمجھیں گے. بہار شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے پڑھا ہے کسی نے؟ صدر الشریعہ نے یہ لکھا ہے کہ درس ختم ہونے کے بعد اپنے آپ کو عالم فاضل کامل نہ سمجھیں، بلکہ یہی تفسیر، حدیث، فقہ، اصول ان کا گہری نظر سے مطالعہ کرتے رہیں. جو بات سمجھ آئے فبیہا، نہ سمجھیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو سمجھتے جائیں گے وہ بات آپ جانتے جائیں گے. آپ کسی نے آپ کو کوئی مجبور نہیں کیا کہ آپ دعویٰ کر دیں میں فقیہ اعظم ہوں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ دعویٰ کر دیں میں اصول فقہ کا امام ہوں، کسی نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ آپ دعویٰ کر دیں معقولات کا امام ہوں. کس نے کہا ہے؟ تو اپنے آپ کے اندر جتنی اہلیت ہے اس کو پرکھیں، اس کے مطابق جتنی اہلیت نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے. زوردار بولیں ذرا. ابھی ساری گفتگو جو میں نے کی اتنی دیر سے اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نااہل ہونے کے باوجود کسی کام میں دخل نہیں دینا. اقرائے شرعی ہوتا ہے نا، گن پوائنٹ پر کسی سے کام کروانا، گن پوائنٹ پر کام کروانا. یہ کام تو کوئی گن پوائنٹ پہ بھی نہیں کروائے گا نا. کون کروائے گا آپ سے تدریس؟ بھئی دین کے کام کوئی اقرائے شرعی کے ساتھ کروائے جاتے ہیں؟ نہیں. یہ تو نظام چل رہا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو آپ سمجھے یوں کہ مجھے کوئی جب تک مجبور محض نہیں کر دے گا میں دخل دوں گا ہی نہیں، اور اس کے اندر کوئی مجبور محض کرے گا نہیں. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے دخل دینا نہیں. ایسے نکلتے ہیں نا نتیجے منطق کے اندر. جب تک آپ کو کوئی مجبور محض نہیں کرے گا آپ نے دخل نہیں دینا. مجبور محض کوئی کرے گا نہیں، نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے دخل نہیں دینا. تو آپ اپنا ذہن بناتے جائیں. یاد رکھیے اپنے نفس کی خواہش پر چلیں گے بہک جائیں گے. تزکیہ نفس کر لیں گے تو ستھرا ہی ستھرا ہے. سارا نظام کیا ہے آپ کا؟ سدھار ہی سدھار ہے. اور اگر تزکیہ نفس نہیں ہے تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے. اب میں آپ کو بعمل عالم بننے کا کچھ طریقہ، ابھی تو ہیں آپ طالب علم، طالب علم کے لیے بھی بعمل ہونا ضروری، عالم جب بنیں گے اس کے لیے بھی بعمل ہونا ضروری. فہم تم؟ اب دیکھیں حقیقی عالم کون ہے. ایک تو آپ کو میں نے اصطلاحی عالم کی تعریف ابھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے بتائی نا. ضروری مسئلے جانتا ہو، نئی ضرورت پڑے تو ایک نیا مسئلہ
اپنا حل کر سکتا ہوں. یہ کون سا عالم ہے؟ اصطلاحی عالم. کیا ہے؟ اصطلاحی عالم، جسے کہا جاتا ہے کہ یہ کم سے کم درجے کا عالم ہے. اور ایک ہے حقیقی عالم. کیا ہے؟ جس کے بارے میں آپ نے فضائل سن رکھے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیسا ہے؟ کیا ایسے عالم کے پیچھے جس کے اندر نفس کے اندر خباثتیں بھری ہوئی ہیں، دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے، ذہن شرارتوں سے بھرا ہوا ہے، شیطان کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، کیا ایسے عالم کے پیچھے وہ دعویٰ یہ کرتا ہے میں نے ضروری مسئلے سیکھ لیے ہیں، بس میں ہی ہوں سارے فضائل کا مستحق؟ تو یہ دھوکہ ہے. اصطلاحی عالم میں اور حقیقی عالم میں فرق نہ ہونا، یہی ہمارے نظام کو کیا کر دیتا ہے؟ خراب چوپٹ. حقیقی عالم کون ہے؟ عالم بی احکام اللہ. عالم بی احکام اللہ، معرفت باری تعالی رکھنے والا. معرفت باری تعالی رکھنے والا، ایمان کامل والا. اب دیکھیں 3 باتیں میں نے کہیں: عالم بھی احکام اللہ، معرفت باری تعالی رکھنے والا، اور ایمان کامل والا. جو ایسا شخص ہوگا کبھی بے عمل نہیں ہوگا. یاد رکھیں، جو ایسا شخص ہوگا کبھی بے عمل نہیں ہوگا. کبھی بے عمل نہیں ہوگا. نہ ظاہری اعتبار سے بے عمل ہوگا، نہ باطن اس کی خباثتوں سے بھرا ہوا ہوگا. نہ وہ اپنی خواہش پر چلتا ہوگا، نہ وہ شیطان کا کہا مانتا ہوگا. قرآن پاک میں ہے شیطان کے بارے میں: اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. وہ شیطان کو واقعی دشمن سمجھتا ہے. جو شیطان کے کہے پر چلتا ہے وہ شیطان کو دشمن حقیقتاً عملاً نہیں سمجھتا. نفس کے بارے میں کیا ہے قرآن پاک پر؟ دیکھیں، جو دشمن عظیم ہے انسان کے، آخرت کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں. اب درس کے اندر ہم جمی 13-14 علوم و فنون پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا یہ بنیادی باتیں ہمیں پتہ نہیں ہونی چاہیے شیطان کے بارے میں، نفس کے بارے میں؟ نفس کیا ہوتا ہے؟ امارہ. قرآن پاک میں ہے نا: ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ہے. تو دیکھیے، اب یہ وہ بنیادی باتیں ہیں کہ جن کی طرف ہماری بھرپور توجہ نہیں. یہ باتیں ضمنی ہو جاتی ہیں ہمارے ذہن میں، دوسری باتیں قصدی ہو جاتی ہیں. تو جو ضمنی چیز ہوتی ہے، غیر اہم ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کیا ہو جاتی ہے؟ غیر اہم. جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہی غیر اہم ہو گئی کہ ہم نے شیطان کو دشمن سمجھنا ہے، نفس کی خواہش پر نہیں چلنا، تو اب بعمل کیسے بنیں گے بھائی؟ بعمل بننے کا اور کوئی نسخہ نہیں ہے. خوف خدا اور خواہشات نفسانی سے بچنا، بس 2 بات. جو ان دونوں چیزوں کی طرف اصلاً توجہ نہ دے اور درس نظامی کرے، تخصص کرے، دارالفتہ میں بیٹھے، اس کے ڈنکے بجیں، پمفلیٹ چھپیں، یا جو کچھ بھی ہو اس کے ساتھ، ناموں کے آگے فقیہ اثر اور مفتی اعظم اور فلاں سب کچھ لگتا جائے، ہاتھ بھی چومے جائیں، پاؤں بھی چومے جائیں، سب کچھ ہو، لیکن 2 باتوں سے کیا ہے؟ وہ خالی. تو اس کا ٹھکانہ کیسے جنت ہوگا؟ تو اس کا ٹھکانہ اس اعتبار سے کیسے جنت ہوگا؟ ہاں مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہر مسلمان جنت ہی ہے جو خاتمہ بالخیر کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن یہ دونوں باتیں کہ جو اللہ سے بے خوف ہے اور اپنے نفس کی خواہش پر چلنے سے باز نہیں رہتا، وہ گناہ سے بچ نہیں سکتا. جو گناہ سے نہیں بچ سکتا، گناہوں کا سارے نقصانات اور اس کے عذابات تو اپنی جگہ، سب سے بڑا نقصان جس کا اندیشہ رہتا ہے وہ یہ کہ بسبب گناہوں کے بسا اوقات مرتے وقت کیا ہوتا ہے؟ ایمان چھین لیا جاتا ہے. تو بتائیے کیسا گناہ گار تھا، کیسا عالم تھا، کیسا فاضل تھا، کیسا طالب علم تھا، سب کچھ پڑھتا رہا، دین نہیں سمجھا، دین کی اصل روح نہیں سمجھی، سارے علوم 13-14 پڑھتا رہا، 2-2 3-3 کتابیں پڑھی، رٹے بھی لگائے، اپنے آپ کو عالم کہلاؤں، چلے اہلیت نہیں تھی، پھر اہلیت پیدا کرنے کے لیے دوبارہ پوری کتابیں بالاستیاب پڑھ ڈالی. لیکن ان 13-14 علوم میں 7-8 سال 10 سال کے اندر جو اصل حقیقی علم تھا، حقیقی علم تھا، علم بھی احکام اللہ، معرفت باری تعالیٰ کا حصول، اپنے ایمان کو کامل کرنا، ان سب سے وہ کیا ہے؟ تہی دامن. تو کیسے نیک بنے گا؟ پھر گناہوں کی وجہ سے اندیشہ رہے گا نہیں رہے گا ایمان کے پر خاتمہ نہ ہونے کا، برے خاتمہ ہونے کا. صوفیہ اسی لیے تو روتے ہیں، زاروں قطار خوف خدا میں آنسو بہاتے ہیں اور اپنے ایمان پر خاتمے کی دعا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے امیر اہل سنت کا حال احوال، آپ کے اقوال، آپ کی گفتار، آپ کے مدنی مذاکرے، آپ کا لٹریچر، سب چیزوں کے اندر آپ کا علم وہ ہے جو عمل کی راہ دکھاتا ہے. آپ کا علم کیا ہے؟ عمل کی راہ دکھانے والا.
جو علم آپ کو عمل کی راہ نہیں دکھا رہا، آخرت کی تیاری کی طرف لے کر نہیں جا رہا، وہ کیا ہے؟ اگرچہ دینی علم تھا لیکن آپ کے اعتبار سے دنیاوی علم. جو علم لکھنا چاہے لکھ لے، آپ کو عمل کی راہ نہیں دکھاتا. جو علم آپ کو عمل کی راہ نہیں دکھاتا، آخرت کی تیاری میں مشغول نہیں کرتا، وہ علم اگرچہ دینی علم ہو لیکن اس طرح حاصل کرنے والے کے حق میں کیا ہے؟ دنیا. اس طرح حاصل کرنے والے کے حق میں کیا ہے؟ دنیا. اسی لیے آپ نے امام غزالی کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ایھا الولد پڑھنا اور ہے، سمجھنا اور. احیاء العلوم شریف کی 3 جلد پڑھنے کا فرماتے ہیں باپا، 12 ارشاد فرمایا طالب علموں کو، اس کا لباب الیا تو درس میں داخل کروایا نا. تصوف نام ہے علم پر عمل کرنے کا. تو جو علم عمل کی راہ دکھاتا ہے وہ ذریعہ ہے عمل کا، وہ بھی محبوب، وہ بھی پسندیدہ. تو یاد رکھیے علم کیا ہے؟ ذریعہ، سعادت کا بھی ہے، شقاوت کا بھی ہے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک